السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ نمبر 76 پڑھیں گے۔ اب بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، اومانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر۔ اور اب جو ہے بیان شروع ہو رہا ہے غزوات و سرایا، چھوٹی لڑائیاں جو ہوئی تھی ان کے بارے میں۔ دیکھیں یہاں سے ہم پڑھیں گے کہ ہجرت تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایا کے اہتمام و انتظام میں گزرا، اس لیے کہ اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آئی ہے یعنی 19 اور سرایا کی کم سے کم تعداد جو روایتوں میں ہے یعنی 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا غزوات و سرایا کا عنوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور بحمدہ تعالیٰ ان تمام غزوات و سرایا اور ان کے وجوہ و اسباب کا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور و محفوظ ہے بے شک، مگر یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس کتاب کا تنگ دامن ان تمام مضامین کو سمیٹنے سے بالکل ہی قاصر ہے، یعنی سمیٹ نہیں سکتے پورا جیسا ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً سیرت رسول کا مضمون بالکل ہی ناقص اور نامکمل رہ جائے گا۔ اس لیے مختصر طور پر چند یعنی کچھ مشہور غزوات و سرایا کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے، تاکہ سیرت مقدسہ کا یہ اہم باب بھی یعنی چیپٹر بھی ناظرین کے لیے، یعنی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے نظر افروز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سریہ حمزہ، ایک یہ سریہ ہوتا ہے، ایک غزوہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سریہ وہ کہ جس میں حضور شامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمر جوہنی نے، جو دونوں فریق کا حلیف تھا، بیچ میں پڑھ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ ٹھیک ہے، سریہ عبیدہ بن حارث اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریے کے علم بردار حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر ثنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا، ہے نا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی، یعنی پہلے ہی وہ لوگ بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے،
पार्ट नंबर 77 में आगे हम पढ़ेंगे।